بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت، بعث، حشر، جنت اور جہنم جب واقع ہوں گے اور متحقق ہوں گے تو کس جگہ پر ہوں گے؟ کیا وہ آسمان میں ہوں گے یا زمین میں یا دونوں کے مابین؟ اگر وہ زمین کی سطح پر واقع ہوں گے تو زمین کی سطح میں تمام کی تمام خلائق کو اکٹھا کرنے کی وسعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کی پیمائش کی مقدار پر اس حیثیت سے برہان دیا جا چکا ہے کہ اگر تناسل باقی رہے اور موت مرتفع ہو جائے تو اس میں 1000 سال میں حاصل انسانی افراد کی وسعت بھی نہیں ہے، تو طویل مدت اور تعداد میں غیر محدود زمانوں میں حاصل انسانی افراد کے اجتماع کی وسعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ واقعات آسمانوں کے طبقات کے اندر ہوں گے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کیسے موافق ہوگی کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت اصلاً ایک مکمل عالم ہے۔ اس کا انتظام اس عالم کے ساتھ ایک ہی سلسلے میں نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ اس عالم کی جہات میں سے کسی جہت میں واقع ہوگا، اور نہ ہی اس کی جگہوں میں سے کسی جگہ پر، کیونکہ وہ اس نشاعت کی بجائے ایک اور ہی نشاعت ہے۔ جیسے کوئی انسان نیند میں عظیم امور اور وسیع افلاک و صحرا دیکھتا ہے جو اس حصی عالم کی جگہوں میں سے کسی بھی جگہ پر واقع نہیں ہوتے، اور وہ مشکل جو حرکت اور زمان کی جہت سے ابھرتی ہے تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا وجود ضروری ہے کہ زمانہ مستقبل میں اس زمانے کے بعد متجدد ہو جس میں ہم ہیں۔ یوں تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دنیا کا زمانہ آخرت کے زمانے سے ایک ہی پھیلاؤ میں متصل ہو، جبکہ زمانے کا ایسا اتصال ایک ایسی حرکت کا تقاضا کرتا ہے جو اس کی محافظ ہو، اور متحرک جسم کی ہمیشگی غیر متناہی اعداد و ادوار کی سرمدی دوری حرکت کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ بات اس دنیا کے دوام اور دوروں کے افلاک کی بقا کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ بات دینی قوانین اور ملی قواعد سے متصادم باتوں میں سے ہے، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آج ملک کس کا ہے؟ اللہ واحد القہار کا۔ اس مشکل کی وضاحت اسی حساب سے کی جاتی ہے جو مکان کی جہت سے وارد شبہ کے دفعہ میں مذکورہ باتوں میں سے تم کو معلوم ہے۔ بے شک زمان اور مکان احکام میں متفاوق ہوتے ہیں، کہاں اور کب وجود اور قوام کی نحو میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور نظام کی ایک ہی لڑی میں منسلک ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آخرت کا مکان اس عالم کے مکانوں سے خارج ہے، اسی طرح اس کا زمان بھی اس فانی دار کے زمانوں سے خارج ہے، بلکہ یہ دونوں اس عالم کے ان دونوں کو محیط ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت ایک واحد نسبت ہے، انہی خصوصیات کے مطابق جو اس عالم کے مکان اور زمان کی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آخرت کے زمانے کی تعبیر علت کی انتہا سے کی گئی ہے، کیونکہ اس کا قول ہے اس ساعت یعنی آخرت کا امر محض آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ اس میں وہاں کی اشیاء کی فعلیت سے خبردار کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ کمال اور اتمام کی انتہا پر ہیں۔ اگر تم قوت و ضعف اور تیزی و آہستگی میں مختلف حرکات کا ایک دوسرے سے تقابل کرو گے، جیسے ایک ہی مسافت پہ کسی نشانے کی جانب تیر اندازوں کی قوت کا، تو تم پاؤ گے کہ قوت جتنی زیادہ قوی ہوتی ہے اور حرکت جتنی زیادہ تیز ہوتی ہے تو حرکت کا زمانہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر تم تحریک سے منسلک کسی قوت کو شدید ترین فرض کرو گے تو اس سے حرکت یکدم واقع ہو جائے گی۔ اس لیے جب زمانے آخرت کی طرف اشارہ کرنا ہو تو زمانوں میں سے جو قلیل ترین متصور ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جب آخرت کے مکان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو مکانوں میں سے جو وسیع ترین ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے اس کا قول ہے کہ وہ جنت جس کا عرض آسمانوں اور زمین کا ہے، اور معاد کا امر ابدا کے امر کی طرح ہے، اور ہمارا امر ایک ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ انسان کے وجود کی صعودی حرکت اللہ کے وجود کی اس نزولی حرکت کے بالعکس ہے، جس کے ذریعے وہ اس جسمانی کائنات کو تخلیق کر رہا ہے، جیسے سامنے کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس لیے موت کے بعد انسانی نفس اس جسمانی عالم کو چھوڑ کر سب سے پہلے عالم نفوس میں داخل ہوگا، اور یہی اس کی آخرت ہوگی۔ اب چونکہ یہ عالم اس جسمانی عالم کے مکان و زمان سے ماورا ہے،
اس لیے آخرت بھی زمان و مکان سے ماورا ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا زمانہ اس جسمانی عالم کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد شروع ہوگا، بلکہ آخرت تو ابھی بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عالم نفوس اور عالم عقول بھی اس وقت موجود ہیں۔ بس قیامت یا کم از کم قیامت صغریٰ تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب کوئی انسان وفات پاتا ہے، جیسے ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی موت پاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس دنیا کے زمان و مکان سے باہر نکل جاتا ہے۔ گویا ان عوالم کو اس حوالے سے آخرت کا نام دیا گیا ہے جو حسی اور وہمی حجابات سے بھری ہوئی اس دنیا کے علاوہ ہے، اور جہاں انسانی نفس کو موت کے بعد جانا ہے۔ عالم نفوس بنیادی طور پر خیالات کا عالم ہے، جیسے انسان اپنے ذہن میں خیالی دنیا بنا لیتا ہے یا جیسے وہ خواب میں خیالات کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارے خیالات تو ایک بہت ہی ضعیف وجود ذہنی کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ یہ عالم نفوس تو ایسے انتہائی قوی وجودوں پر مشتمل ہے جو اس جسمانی عالم کو تخلیق کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ عالم اس جسمانی عالم سے بہت ہی زیادہ مکمل اور بہت ہی زیادہ قوی ہے۔ اس لیے وہاں ازل سے آباد تک تمام واقعات یکدم آنکھ چپکنے کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ گویا موت کے بعد انسان اس عالم کی اسفل حقیقت کو چھوڑ کر ایک اعلیٰ حقیقت میں داخل ہوگا، جہاں ہر شے بہت زیادہ مکمل اور بہت زیادہ قوی ہوگی، اور وہاں کی لذتیں اور اذیتیں بھی یہاں کی نسبت بہت ہی زیادہ کامل اور قوی ہوں گی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عالم نفوس کی تخلیق تو اللہ کے لامحدود وجود کے نزول سے سر انجام پاتی ہے، لیکن جب انسان کا ضعیف وجود موت کے بعد صعود کر کے آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی وجودی شدت آخرت کی نسبت کافی کم بھی ہو سکتی ہے۔ گویا ہر انسان کے حالات اس کی وجودی شدت یعنی اس کے اپنے نفس کے حالات کے مطابق ہوں گے۔ جن انسانی نفوس میں جزئیت کا غلبہ ہوگا ان کے لیے آخرت اسی حساب سے جزئی ہوگی، اور جن انسانی نفوس میں کلی سوچ اور کلی اعمال کے نقوش کا غلبہ ہوگا ان کے لیے آخرت اسی حساب سے کلی اور پھیلاؤ کی حامل ہوگی۔ اسی لیے خدا نے ارض و سماوات کے عرض کا ذکر جنت کے لیے کیا ہے، جہنم کے لیے نہیں، کیونکہ جہنم تو ایک بھینچی ہوئی انتہائی تنگ گھاٹی کی مانند ہوگی جس کی جزئیت اور محدودیت میں انسانی نفس پھنس کے رہ جائے گا۔